اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال تعالی فی مقام آخر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناء المساجد الدور وَأَن تُنَظَّف وَتُطَيَّب او کما قال۔ اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف رسول کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد لائق تکریم عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، لائق احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج جمعہ کی اس نشست میں مسجد اسلامی ثقافت میں اس کا کردار، اس کی اہمیت، ایک مسلمان کا مسجد سے تعلق، مسجد سے انسلاک، اس تعلق اور اس انسلاک کی اللہ کے ہاں ویلیو، اور انسان کے لیے اپنے آپ کو پرکھنے اور ماپنے کے چند اصول مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے کے حوالہ سے اللہ تعالی خیر کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل میں اتارے، اور ہر وہ عمل ہمارے لیے آسان کر دے کہ جسے ہم کر کے اللہ کے مقرب بن سکیں۔ اللہ تعالی نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جس طرح انبیاء بھیجے، اسی طرح زمین پہ اللہ نے اس پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے ایک ادارے کے قیام کا حکم بھی ساتھ ہی نازل فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر اس دنیا میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے پہلا مرکز وہ بیت اللہ الحرام، اور اس کے بعد پھر مسجد اقصی، پھر اس کی تعمیرات ہوتی رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے قباء میں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی باتوں کے لیے جگہ خاص کر لی گئی تھی، اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مولا حذیفہ کہا جاتا ہے، یہ نمازیں پڑھاتے تھے، اور آج ہم سب اسے مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے، وہاں آپ علیہ السلام نے نمازیں پڑھائیں، پھر اس جگہ سے مدینہ طیبہ جہاں اب مسجد نبوی شریف ہے، اس کی طرف چلے تو رستے میں جمعہ ادا کیا۔ آپ جب عمرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ نے مسجد جمعہ بھی دیکھی ہے، جو نہیں گئے اللہ انہیں لے کے جائے اور وہ بھی زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ مدینہ طیبہ میں ورود مسعود ہوا تو ایک مرکز، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی کام دنیا کا بھی شروع کرتے ہیں، کوئی بزنس بھی شروع کرتے ہیں، کوئی سکول بھی شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جتنا ہم اسے بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اتنی ہی اسے اہمیت دیتے ہیں، اتنا ہی اس پہ خرچ کرتے ہیں، اتنے ہی ہم اس میں انتظام و انصرامات کرتے ہیں، تاکہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھی
وہ خوش کرے اور اس میں ساری ضروریات بھی ہوں۔ اسی طرح یہ مسجد نبوی کی جگہ بھی خریدی گئی، خرید کر کے چھوٹی سی ایک مسجد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روپیہ پیسہ بھی کام آیا، جو وہ ہجرت کرتے وقت مکہ مکرمہ سے ساتھ لے کے آئے تھے۔ ان کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ تھا۔ اس طرف ایک اور روایت بھی اشارہ کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کے آ رہے تھے تو مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک وادی میں آپ علیہ السلام کچھ دیر ٹھہرے آرام کے لیے، تو وہاں ایک بکریوں کا چرواہا، اس سے ملاقات ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے ان کا نام پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام مسعود ابن حنیدہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابوبکر خوش ہو جائیے، یہ مسعود ہم سے ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سفر میں ہمارے لیے سعادتیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں نیک فال، کسی بندے کو دیکھنا، اس کے نام سے نیک فال لینا، اس سے یہ کہنا کہ تیری پیشانی میں خیر ہے، تیرے نام میں خیر ہے، یہ چیز انسان کے اندر ایک ایسا خوبصورت دائیہ پیدا کر دیتی ہے کہ آپ اس کے نزدیک محبوب ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بد فال تو لی جاتی ہے، فلانا بڑا منحوس ہے، پتہ نہیں میرے متھے کون لگ گیا ہے، صبح سے وہ آیا ہے تو اس کے بعد گاہک نہیں آیا، یہ حرام ہے، گناہ ہے، شرک ہے۔ نیک فال لینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نیک فال لی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور یہ غلام ہے، اس کا مالک مجھے جانتا ہے۔ اختصاراً فرمایا کہ ہم اس سے معاونت بھی لے سکتے ہیں اور تعاون بھی لے سکتے ہیں اور تازہ دم سواریاں بھی لے سکتے ہیں۔ مسعود اپنے مالک کے پاس رسول اللہ کا پیغام لے کے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا تو کہا کہ وہ جا رہے ہیں مدینہ طیبہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سواریاں چاہیے اور ساتھ ایک بندہ چاہیے، تو میں ہی نہ چلا جاؤں۔ اب وہ لفظ اپنا اثر دکھا چکے تھے جو حضور نے فرمایا تھا، مسعود تجھ سے ملے ہیں، ہمارے لیے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی چلے جائیں، یہ گابن اونٹنی ہے، یہ لے جاؤ، ابو بکر کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، رستے میں دودھ بھی دھو کر کے ان کو پلانا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ ان کی نگہداشت اور خیال رکھتے ہوئے انہیں مدینہ پہنچانا۔ کہتے ہیں کہ میں چل پڑا تو تھوڑا سا سفر ہوا تو شام ہوئی، سورج غروب ہوا تو کچھ کرنے لگے یہ دونوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے میں 2-3 اور بھی لوگ تھے، تو وہ نماز تھی، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نماز ہے۔ کہنے لگے کہ پھر وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ آگے ہوئے تو انہوں نے کچھ پڑھا، تو جب انہوں نے وہ پڑھا تو میرے دل میں اترا اور میں بہت متاثر ہوا، بڑا محظوظ ہوا۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے اور سورۃ مریم ہے، چونکہ اس بستی میں عیسائی رہتے تھے زیادہ تر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مریم کا انتخاب کیا، اور اس سورت کو سن کر کے بے شمار عیسائی مسلمان ہوئے۔ کہنے لگے جب میں نے سورۃ مریم سنی نا تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا یہ نماز ہے۔ تو جب وہ اس کیفیت سے نکلے تو میں دل کے اندر یہ اپنے آپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ مجھے جو دعوت دے گا میں قبول کروں گا۔ کہنے لگے سفر شروع ہوا تو میں نے کہا حضور یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کے ساتھ کا کچھ اور بھی ہے؟ تو اب ہاں ہے۔ تو کہنے لگے میں ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور میں نے کہا حضور مجھے وہ سارا سنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ مریم سنائی، میرے دل کی دنیا بدلی، سورہ مکمل ہوئی۔ تو میں نے کہا حضور آپ کیا دعوت لے کے آئے؟ آپ نے دعوت دی، فرماتے میں نے وہ دعوت قبول کر لی۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں بھی نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے وہ کیفیت پہلے دیکھی، رستے میں دیکھی، تو وہاں جناب سالم وہ نماز پڑھا رہے تھے جب ہم وہاں پہنچے۔ جب میں وہاں سے واپس پلٹنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر انہیں کچھ دو۔ تو ابوبکر صدیق نے ایک قیمتی ترین سوٹ جو ان کے سامان میں تھا اور 20 درہم مجھے دیے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ خود لٹتے لٹاتے یہاں آئے ہیں
اور یہ میرے ساتھ اتنا تعاون کر رہے ہیں. 20 درہم میرے لیے بہت بڑی متاع تھی. میں وہ اکیلی سورت مریم یاد کر کے واپس آیا. میں نے اپنے اس وادی میں نے کام کیا, وہ دین کی دعوت دی, ایک چھوٹا سا مرکز بنایا, میں نمازیں پڑھانے لگ گیا. اور پھر 5 ہجری کو مریسی کے موقع پہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ آیا. اس وقت تک میرے مالک نے مجھے آزاد کر دیا تھا. میں اس لیے نہیں آ سکا کہ اس نے مجھے آزاد نہیں کیا تھا, یہ 5 سال اس لیے گزرے. تو میں آیا اور میں نے کہا حضور وہ جو میں سیکھ کر کے گیا تھا اس کے لیے میں نے چھوٹا سا ایک مرکز بنا کے دعوت کا کام شروع کیا. ہماری بستی میں کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. ابھی جس دن میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس سے 1 دن پہلے ایک بہت بڑے ربی نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مسعود تو واقعی سعادت مند ہے, واقعہ بخت بیدار ہے, تیرا اقبال بلند رہے. تجھے معلوم ہونا چاہیے کائنات کی ہر وہ چیز جس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے, اس ایک بندے کا تیرے ہاتھ پہ اسلام لانا روئے زمین کی ہر چیز سے افضل ہے جسے سورج اپنی آنکھ سے دیکھتا. ایک صورت, چھوٹا سا مرکز, دعوت کا کام, ذوق ہو, جذبہ ہو, اشتیاق ہو. میرے عزیزوں, میرے دوستو, ہم بھی تو کچھ کر کے جائیں. اس صفا گیتی پہ کوئی اثر چھوڑ کے جائیں, کوئی خیر کا نشان. ہم بھی یہاں دلیل کے طور پہ ثابت کر کے جائیں کہ زمین جب نشان دکھائے, دیارکم تکتب آثارکم, اے بنی سلمہ تمہارے گھر دور ہیں لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم مسجد میں بر وقت پہنچے ہوئے ہوتے ہو. میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے قدموں کے نشان زمین محفوظ کی ہیں اپنے سینے پہ. یہ دکھائے گی رب کو, یہ خیر کے نشان. زمین تو حدیث و اخبارہا, اللہ کو خبریں بیان کرے گی, اپنے داغ دکھائے گی, اپنے نشان دکھائے گی. اللہ یہ یہاں بیٹھ کے برائی کرتا تھا, یہ گناہ کرتا تھا, یہ بغاوت کرتا تھا, کوئی خیر کا نشان بھی چھوڑ. زمین تیرے حق میں بولے, تیری شان بنے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, زمین اپنے کلیجے کے زخم نہ دکھائے بلکہ کوئی ایسے پھول بھی, ایسی خوشبو بھی, ایسی مہک بھی زمین لے کر کے آئے کہ اس نشان کو دیکھ کر کے فرشتے بھی, جس طرح حدیث میں آتا ہے. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے میری امت مسلمہ کے لوگ فریضہ ادا کرنے کے لیے, فرض نماز ادا کرنے کے لیے, یہ صحیح روایت فرض نماز کے بارے جمع ہوتے ہیں اور اس فریضے کو ادا کرتے ہیں, یباہی ربہم, اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں, اللہ فرشتوں کو بلا کر کے کہتے ہیں فرشتوں یہ دیکھو یہ فرض نماز ہے, یہ اپنا کام چھوڑ کے اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھ چکے ہیں. جس طرح ان کے ماتھے پہ نشان پڑ رہے ہیں زمین پہ بھی نشان پڑ رہے ہیں, یہ خیر کے نشان ہیں. زمین بھی چمکے گی اور ان کے ماتھے بھی چمکیں گے. تو کوئی خیر کا نشان. ایک سورت سورہ مریم, ایک بستی, اسی بستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کے اندر 1700 جنگجو ملے انہی بستیوں میں سے, جن بستیوں میں حضرت مسعود ابن حنیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھامنے والے صحابی وہ بھی اسی بستی سے. میرے عزیز دوستو, مسجد بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ اسلامی سرگرمیوں کا مرکز رہی. یہ عدالت تھی, یہاں قرآن مجید کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. لیکن ہمارے ہاں تو عجب صورتحال ہے. ہمارے ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ ہم بلوچستان سے ہیں, وہاں کے چیف جسٹس ان کے ساتھ کہتے میری سلام دعا ہے. چیف جسٹس کے ساتھ کہتے میرا ان کے گھر آنا جانا ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے میں حرم میں گیا, امام کعبہ
تلاوت کر رہے تھے، میرے دائیں والا بھی رو رہا تھا، میرے بائیں والا بھی رو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کیوں رو رہے۔ میں واپس آیا تو میں نے پوچھا تھا یہ کون سی سورت انہوں نے پڑھی ہے، تو میں نے اس کا ترجمہ پڑھا واپس آ کے، تو مجھے پتا چلا کہ اللہ نے کائنات کے تمام مسائل قرآن مجید میں حل فرما دیے۔ یہ مرکز ہے مسجد، یہ عدالت ہے، تھانے کچہری سے پہلے اس مسجد میں آ جایا کرو، مولانا صاحب کے سامنے اپنے دکھ رکھ دیا کرو۔ مسجد کی ہیبت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ جو ہم ایک دوسرے کا زور لگوانے لگ جاتے ہیں، تھک ہار جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں، اللہ نے مسائل کے حل کے لیے ہمیں مسجد عطا فرمائی ہے، قرآن مجید دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں، انہیں پاک رکھا جائے، انہیں صاف رکھا جائے، بنانے میں حصہ لیا جائے، صاف رکھنے میں حصہ لیا جائے، تنظف و تطیب، خوشبوئیں لگائی جائیں، خوشبو لگانے میں حصہ لیا جائے۔ یہ تیرا حصہ جس کا تعارف ہو گیا اہل مسجد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عموماً مطلقاً ایک لمبی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بندے کے ایمان کی گواہی دینے سے حضور علیہ السلام نے روکا ہے، سوائے اس بندے کے جو مسجد کو صاف کرنے میں معروف ہو، خوشبو لگانے میں معروف ہو، اسے آباد کرنے میں معروف ہو، اسے تعمیر کرنے میں معروف ہو، مسجد کے ساتھ جس کے 4 تعلقات میں سے کسی ایک قسم کا تعلق ہو، حضور نے خود اس کے ایمان کی گواہی دی ہے اور اپنی امت کو کہا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دو، کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے، میں نے اسے مسجد کی صفائی کرتے دیکھا ہے، یہ بندہ صاحب ایمان ہے، میں نے اس کو مسجد کو خوشبو لگاتے دیکھا ہے، یہ بندہ صاحب ایمان ہے، مسجد کی تعمیر میں نے حصہ ڈالتے دیکھا ہے، یہ بندہ صاحب ایمان ہے، یہ مسجد کے اندر دین کی دعوت کے لیے پروگرام ان کا انعقاد کرتا تھا، یہ مسجد کی آبادی میں حصہ لیتا تھا۔ یہ آبادی جو 4 قسم کی ہے، مسجد کو آباد کرنا، اپنا کردار ادا کرنا، یہ آپ کو کیا شان عطا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، قیامت کا دن ہوگا، یہ 3 روایات ہیں، تینوں بڑی توجہ سے سنیں اور دل میں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم سے بھی اپنا گھر تعمیر کروائے۔ تعمیر کے معنی آباد کاری کے بھی ہوتے ہیں، ہماری اردو میں تعمیر کا مطلب بنانا، عربی میں بنا کا لفظ آتا ہے، تعمیر۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اینا جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ اینا جیرانی، میرے گوانڈی کہاں ہیں؟ فتقول الملائکۃ ربنا وما ينبغي ان يجاورك یا اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے کہیں گے اللہ کون ہے جو آپ کا ہمسایہ ہو؟ کوئی ہے جو آپ کا ہمسایہ بن سکے؟ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا ہمسایہ کون ہے؟ تو ہمسائیگی سے پاک، یہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ لیکن یہ اعزاز ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں اینا جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ اینا عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجدوں کو رونق بخشنے والے کہاں ہیں؟ المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح ترغیب و ترہیب میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح حدیث کے حکم کے ساتھ، المسجد بیت کل تقی، مسجد بیت کل مومن، ہر مومن کا گھر ہے، اور ایک مومن مسجد کا ایسے ہی خیال رکھتا ہے جیسے اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے۔ کیا میرے آپ کے اندر یہ فکر ہے؟ جس طرح مجھے اپنے گھر کی فکر ہے، میرے دل میں، میرے خیال میں مسجد رہتی ہے۔ توجہ کیجئے، یہ خیال تبھی آتا ہے جب انسان مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کا حصہ بنا ہوا ہو، اس کی انتظامیہ، اس کے خدام میں اس نے اپنا نام لکھوایا ہوا ہو۔ مسجد ہر مومن کا گھر ہے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتًا، جو بندہ مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے، گھر سمجھ کے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے، تکفل اللہ، اللہ اس بندے کو اپنی کفالت میں لے لیتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنی کفالت میں، اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ توجہ کیجئے دنیا سے لے کر کے بالروح والرحمہ،
اللہ اپنی کفالت میں لے کر کے رحمت، عنایات، اس کی روزی روٹی، خیر و برکت عطا کرنے سے لے کے کب تک اسے اپنی کفالت میں رکھتا ہے؟ والجواز علی الصراط، پل صراط سے گزار لینے تک، الی رضوان اللہ الی الجنہ، پل صراط سے گزار کر کے اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے کے جنت کا مالک اور مہمان بنانے تک اللہ اسے اپنی کفالت میں رکھتا ہے۔ کس کو؟ جو مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے، جو مسجد کو گھر کا درجہ دیتا ہے۔ یار مسجد میں یہ ہونا چاہیے، میں یہ کر سکتا ہوں، یار آپ یہ کر لیں، لیکن یہ عجیب و غریب قسم کا فتنہ چل نکلا ہے ہمارا، مکانوں پہ بے دریغ سرمایہ لگانے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا کہ لوگ بے تحاشا مکانوں پہ پیسہ لگائیں گے، چونا گچ کریں گے، اس کے فرنٹ کو یوں سجائیں گے جس طرح دلہن کے قمیض کو آگے سے سجایا جاتا ہے، یوشونہا کوشی المراحل۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور مسجد سے اتنا دور ہو جائیں گے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین، اگر کبھی بھولے سے مسجد آ جائیں گے تو بھی 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، بے نیاز ہو جائیں گے مسجد سے، دل کے اندر رغبت، اشتیاق نہیں رہے گا۔ اور جو شخص مسجد کو اپنا گھر بناتا ہے، یہ حدیث انسان کے دل کو جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے، یہاں میں نے بزرگ دیکھے ہیں، ساری مساجد میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ مسجد میں ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں بعض بزرگ ہوتے ہیں، بابے ہوتے ہیں، ان کی مسجد میں یہی حیثیت ہوتی ہے جس طرح کسی کھونٹے کی، یعنی وہ بڑے پکے ہوتے ہیں مسجد کے ساتھ، جس طرح کو قلعہ کس جگہ گاڑ دیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنا کرم برساتا ہے۔ اور جو شخص ما توطن رجل المساجد، اپنے قدموں کے ساتھ مسجد کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنا آتا ہے کہ مسجد کی ہر جگہ پہ اس کا پاؤں لگتا ہے۔ اس لیے علماء نے اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ جو بندہ روٹین سے مسجد میں آتا ہے تو جگہ بدل بدل کے نماز پڑھا کرے کہ زمین کے کئی قطعے اس کے حق میں بولیں۔ یہ زمین، یہ مسجد، زمین پہ سب سے افضل ترین ٹکڑا، خیر بقعۃ الارض مساجدھا، میرے آپ کے بچوں کے دین کی حفاظت و صیانت کا مرکز۔ مسجدوں سے جب بندہ روٹتا ہے، اگلی نسلوں کو اللہ دین سے محروم کر دیتا ہے۔ جو بندہ مسجد کو قدموں سے بھر دیتا ہے، اتنا مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کے اندر ہر نکھر میں بیٹھا آپ کو نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصلاۃ والذکر، کہیں آپ کو نماز پڑھتا نظر آتا ہے، کہیں ذکر کرتا نظر آتا ہے، کہیں نمازیوں کی خدمت کرتا نظر آتا ہے، کہیں صفائی کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ الا تبشبش 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 اللہ، اللہ اسے دیکھ کے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا اللہ اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں جس طرح کما یتبشبش اہل الغائب، جس طرح کسی گھر کا کوئی بندہ، کو بچہ گم ہوا ہوتا ہے، جب وہ واپس ملتا ہے جس طرح چند لمحوں میں انہیں خوشی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ ہمیشہ اس بندے سے خوش رہتے ہیں جو مسجد کو اپنے گھر کی حیثیت دیتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اپنا گھر سمجھتا ہے، اپنی ترجیحات میں رکھتا ہے، فرسٹ پرائورٹی میں رکھتا ہے۔ اللہ، یہ تیسری حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا او راح الى المسجد اعد اللہ له فی الجنہ نزلا کلما او غدا او راح، ہر صبح ہر شام جو مسجد میں آتا ہے، ہر صبح ہر شام ہی اس کے لیے مہمانی جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کیا جاتا ہے، اکٹھا نہیں بلکہ روزانہ کی روزانہ بتایا جائے گا یہ اس دن کا ہے، یہ اس دن کا ہے، یہ اس دن کا ہے، یہ اس دن کا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، یہ دل جڑنے کو بھی تولا جائے گا، مسجد میں آیا نہیں، دل جڑا ہے۔ قیامت کے دن ارادے تولے جائیں گے، محبت تولی جائے گی، عمل تولے جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 2 بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں،
بالکل ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں، ایک جیسی دعائیں پڑھتے ہیں، تعداد میں برابر، کیفیت میں برابر، ایک جتنا ٹائم لگاتے ہیں، ایک کی نماز مسجد کی چھت تک نہیں پہنچتی، دوسرے کی عرش پہ پہنچ جاتی، اس کے پیچھے اس کے ارادے کو تولا جاتا ہے۔ دنیا کے میزان میں، دنیا کے ترازو میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو صرف میزان یہی تول سکتا ہے، اس نے قتل کیا ہے، قتل کرتے وقت اس کے دل میں بغض، شدت، نفرت کتنی تھی، یہ دنیا کے ترازو نہیں تول سکتے، اللہ کا ترازو یہ بھی تولے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رتی بھر بھی، رتی بھر شدت تھی وہ تولی جائے گی، جذبہ رتی بھر تھا وہ تولا جائے گا۔ شوق سے، اشتیاق سے، رغبت سے، بڑی محبت سے، بڑے ذوق سے جو آپ کام کریں گے وہ کام الگ تولے جائیں گے، ان کاموں کو کرنے والے جذبات الگ تولے جائیں گے۔ نفرت تولی جائے گی، دشمنی تولی جائے گی، دشمنی کی شدت تولی جائے گی، محبت تولی جائے گی، تعلق تولا جائے گا، تعلق کے پیچھے دل کی رغبت تولی جائے گی، چاہ تولا جائے گا، شوق تولے جائیں گے۔ اگر دنیا کی کسی چیز کو چاہتا تھا تو شوق کتنا تھا، دین کا کام کرتا تھا، بندوں کے دیکھا دیکھی کرتا تھا، یا دل میں بھی کوئی اشتیاق تھا، تیرے دل کے ارادے تولے جائیں گے۔ اپنے دل کو، اپنے خیال کو، میرے عزیز، میرے بھائی، اپنے ارادے کو بڑا ہی پاک کر، یہ کام شوق سے کرنے کے ہیں، شوق کا مول ہے، شوق کی قیمت ہے، شوق کا اجر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنا دے، مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا حصہ لے، کسی مسجد کے کردار میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائے، کہے کہ میں اس کا حصہ ہوں، سمجھے کہ میں اس کا حصہ ہوں، کسی نہ کسی طرح سلت بہم الملائکہ، جب تم مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہو اللہ کے فرشتے تم پہ دعا بھیجتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کر، اللہ اس کے مال و جان میں برکت پیدا فرما۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے جڑ گیا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے، جس کا دل جڑا ہوا ہوگا ملے گا، جس نے باتیں سنی اور یوں کر کے یہاں سے نکال دی وہ بھی بھگتے گا۔ وَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، چہرے جھک جائیں گے، دن دور نہیں، إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، لوگ بڑا دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم سے پوچھو وہ تو سر پہ آیا ہوا ہے۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، قیامت آئی کہ آئی۔ میرے بزرگوں، سچے دل سے ہم آج اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے دل میں کتنا شوق ہے۔ اگرچہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، میرا شوق دیکھ، میرا ذوق انتظار دیکھ، شوق، ذوق انتظار، اللہ کا گھر، اس سے جڑنا۔ میں نے اس کی خیریں دیکھی ہیں۔ میرا ایک دوست، اس نے مسجد بنائی، علماء کی صف میں نام آیا، لوگ نام لینے لگے، بڑے بڑے اجل اکابر علماء دعا کرنے لگے، اگر خاندان میں کوئی فوت ہوا دور دور سے اہل علم جنازے میں پہنچنے لگے۔ میں نے کہا آپ حدیث کی کتاب تو نہیں لکھ سکتے تھے چونکہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تھا، آپ نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والے جنہیں اللہ نے اپنی فیملی کہا ہے، اِنَّا لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ، اللہ کی فیملی، اہل قرآن، اہل دین، اہل اسلام، حدیث والے، قرآن والے، رسول اللہ کی بات والے، یہ اللہ کا خاندان، اللہ کی قوم، اللہ کا کنبہ۔ اگرچہ اللہ فیملی قوم قبیلے سے پاک ہے، اللہ نے اس مسجد کو بنانے کی برکت سے تجھے اس خاندان کا حصہ بنا دی۔ اور یہ گواہیاں قیامت کے دن جو پڑھیں گی نا، اور 7 چیزیں مرنے کے بعد صدقہ جاریہ رہتی، ان میں بہترین چیز یہ ہے او بنا مسجدن، او ورث مصحفن، او اجرا نہرن، یا جوانی کے اندر بالکل صحت مند حالت میں دیا ہوا صدقہ، بیمار ہو کر کے بیماری سے خلاصی کے لیے تو سبھی دے دیتے ہیں، مرنے کے قریب بھی دے دیتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ 7 صدقہ جاریہ ہیں مرنے کے بعد، اور توجہ کریں تو یہ 7 مسجد کے اندر ہیں۔ اجرا نہرن، پانی کا انتظام مسجد میں ہوتا ہے، وضو کا انتظام ہوتا ہے، اور وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں،
اگر آپ وضو کروا کے کسی کے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہیں مسجد کے علاوہ سہولت ہے؟ کبھی کسی بندے نے کہا یار دروازہ کھول میں تہاڈے گھر وضو کرنا ہے؟ یہ اعزاز بھی مسجد کو حاصل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھک کھولو، میں نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، یہ اعزاز بھی مسجد کو حاصل ہے۔ ورثہ مسافن، چلتے پھرتے میں تھک گیا ہوں، میں نے ذرا ریسٹ کرنا ہے، اور وضو اور نماز سے بڑا ریسٹ کوئی نہیں۔ انسان جب بہترین وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، جسم کی ساری تھکاوٹ اللہ اتار دیتے ہیں۔ یہ انتظام بھی آپ کا مسجد کرتی۔ 5واں صدقہ جاریہ درخت ہے، رستے میں درخت لگانا، کسی کو چھت فراہم کرنا سانس لینے کے لیے، یہ کام بھی مسجد کرتی ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، امام عادل، عدل کے مطابق بات کرنے والا، اگرچہ اس سے خلیفہ مراد ہے، لیکن مسجد کا امام، خطیب، دین کی بات بتانے والا، وہ بھی اسی صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے۔ دین کا علم چھوڑ کر کے گیا، ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ والدین کو دعا کرنے کے اصول اسلوب بھی یہیں سے ملتے ہیں، مسجد سے۔ دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، 7 قسم کے صدقہ جاریات اگر میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک مسجد ہزاروں نے کی۔ اس کی توسیع میں حصہ لینا چاہیے، اپنا کردار دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ مما رزقناہم ینفقون، رزق کا مطلب روٹی نہیں ہوتا، رزق کا مطلب عطا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو بھی آپ کو عطا کیا ہے، آپ اس میں سے خرچ کریں۔ اچھا مشورہ، اچھی دانش، کہیں تعلق، کسی کو کہہ کے، جہاں کہیں بھی میں آپ دیکھ رہے ہیں کام چل رہا ہے، یا میں آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں نصیحت کروں گا کہ جہاں آپ بہت سارے خیال سجائے بیٹھے ہیں، ابھی تو زندگی کی آخری ریلیں چل رہی ہیں، لیکن رسول اللہ کی بات بھی تو سچی ہے نا۔ حضور نے فرمایا جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے، بندہ بڈھا ہوتا جاتا ہے، اسی طرح مال کی ہوس اور عمر اور زیادہ جینے کی جو ہوس ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی۔ اے نوجوانوں نالوں نا بڈھے بہتے بے خوف نے مرن نالوں۔ نوجوانوں میں تو دیکھیں روتے ہوئے گفتگو میں، محسوس نہ کرنا اس جملے کو، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک نوجوان پہ بڑے خوش ہوں گے، بڑا خوش ہوں گے۔ ایک مجلس لگی تھی، اس میں سیانے بھی تھے، بابے بھی تھے، سارے تھے، یہ نوجوان بھی تھا۔ ایک بندہ آیا، اس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا، گھوڑے پہ آیا، حدیث میں ہے گھوڑے پہ آیا۔ کسی نے کہا کہ تو اچھا خاصا ہے، تو کما سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یار اللہ کا نام لیا، اللہ کے نام کا حیا کیا اس نے۔ حضور نے فرمایا مجلس سے یہ نوجوان اٹھ کر کے گیا اور جا کر کے اس کو کہا کہ یہ بات میں تجھے کہہ سکتا تھا، لیکن مجھے اللہ کے نام نے تیرے ساتھ تعاون کرنے پہ ابھارا ہے، اللہ کا نام تو نے لیا ہے، تو جو مجھ سے اللہ کے نام پہ مانگتا ہے نا، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں اپنے اللہ سے اتنا پیار کرتا ہوں، اور تو گواہ ہے نا کہ میں نے تیرے ساتھ نیکی اور تعاون اپنے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جو مسجد اس لیے بناتا ہے یبتغی بھی وجہ اللہ، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس نوجوان کو پوری دنیا کے سامنے اس کا تعارف کروائیں گے، اللہ تیرے بیٹے کو بھی وہ کر دے، اللہ مجھے ان میں سے کر دے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری خوشی کے لیے اٹھ کے گیا تھا مجلس سے، نوجوان کے لیے جو گھوڑے پہ آیا تھا، لوگوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ تو ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، لیکن یہ میرے نام کی لاج میں آیا، ساری انسانیت کو بتا رہا ہوں کہ میں اللہ اس سے بڑا خوش ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں ایک نوجوان صفائی کرتا تھا، فوت ہوا، صحابہ نے دفن کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور وہ آپ سفر پہ تھے، ہم نے تدفین کر دی۔ فرمایا مجھے اس کی قبر کی طرف لے کر کے جاؤ، میں جب وہاں جا کے دعا مانگوں گا تو اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے گا۔ وہ اللہ کے گھر کو صاف کرتا تھا۔ بشر المشائین فی الظلمات بنور التام، جو مسجدوں کی طرف آتا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ حدیث ہے کہ حضور آپ اسے خوشخبری دیں کہ اللہ نے اس کے لیے روشنیوں کے انتظامات کیے ہوئے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد بن بشر، یہ 2 صحابی ہیں، مسجد میں بیٹھے، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی، تو جب واپس نکلے تو بڑی اندھیری رات تھی، بعض راتیں بڑی اندھیری ہوتی، باہر نکلے تو اندھیرا تھا۔ کہا اللہ بہت اندھیرا ہے، تو نے روشنیاں کرنی ہیں، ہمارے لیے آخرت روشن کرنا۔ اللہ سے آخرت کی روشنی مانگ رہے تھے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، وہ بھی روشن کر دی۔
ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے ان کی پیشانیاں روشن کر دی، اس روشنی میں انہیں اپنا رستہ نظر آنے لگا۔ یہ دونوں اکٹھے جا رہے تھے، ایک جگہ جا کے دونوں کا رستہ الگ الگ ہوتا تھا، وہاں ٹھہر کے جوان تھے، نوجوان تھے، سردار تھے، مسجد سے محبت تھی اللہ کے گھر سے، اور مسجد کو آباد کیا، اور مسجد میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کے انتظام، دعوت کے انتظام، دین سیکھنے کے انتظام، انسٹیٹیوٹ قائم تھے، یہ فقہ ہے، یہاں قرات ہے، الگ الگ حلقات قرآنیہ ہوتے تھے۔ آج بھی مسجد نبوی میں ہیں الحمدللہ رب العالمین دین سیکھنے سکھانے کے ذرائع، اور میرا آپ کا تعلق ہونا چاہیے ان مجالس کے ساتھ۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو ماتھوں میں جو روشنی آ گئی ہے تو یہ لوگ صبح دیکھیں گے تو یہ بڑا حیران ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں، ہم تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارے دل کے کسی کونے خدرے میں نہیں تھا کہ تو رستے روشن کس طرح کرتا ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ ہم یہ دیکھیں کہ رستے کس طرح روشن ہوتے ہیں مسجدوں کی طرف جانے آنے سے، لیکن یہ تیرا کرم ہے اللہ، ہم تیری ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ نور سمٹ کر کے ان کی کھونڈیوں میں آ گیا۔ پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں جب گئے، اللہ نے اپنی شان سے جس طرح اسے بھیجا تھا اسے غائب کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالی مجھے آپ کو بھی روشنی عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے اپنی بیٹھکیں کتنی کتنی بڑی ہیں، کتنے بڑے بڑے صوفے ہیں، کتنا ہم نے پیسہ لگایا ہے، کیا ہمارے پاس اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی دلیل ہے کہ یہ میں نے کیوں لگایا تھا؟ آپ گلی محلے کے بچوں کے لیے وہاں قرآن کی تعلیم کا انتظام کر دیں، اللہ کی رحمت اترے گی، نور اترے گا، روشنی اترے گی۔ اور وضو گھر سے کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ وضو سے لے کے مسجد آنے تک کے دورانیے کو بھی نماز بنا دیتے ہیں۔ اہتمام صفائی طہارت گھر سے کر کے آیا کریں، جمعہ بغیر غسل کے نہ پڑھنے آیا کریں، اگرچہ ہو جاتا ہے لیکن شان اور منقبت اور عظمت میں فرق آ جاتا ہے۔ اور مسجد کو صرف طہارت کا ذریعہ بنا لینا، آ کے صرف واش روم استعمال کرنے کا اور یہ جملہ بولنا، مارکیٹ میں کوئی بندہ تجارت کے لیے آیا، سامان کے لیے آیا، وہ کہتا ہے میں نے واش روم جانا ہے، آپ اسے کہتے ہیں وہ مسجد میں چلے جاؤ، میں نصیحت کرتا ہوں یہ جملہ کبھی نہ بولنا۔ مسجدیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو تیز پیشاب آیا ہوا ہو بول و براز میں سے، یدافع عن الاخبثان، ان دو خبیث چیزوں سے لڑتا جھگڑتا مسجد کی طرف آ رہا ہو تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ اسی کیفیت میں نماز پڑھ رہا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو گھر سے اب طہارت کر کے آتے ہیں، جو مسجد میں آ کے کرتے ہیں، ان دونوں نمازوں میں اجر کا بڑا فرق ہے۔ مسجد کو آ کے صاف کریں، مسجد کی ٹوٹیاں بھی صاف کر دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ تھوک دیکھا، کونین کے امام نے اپنے رومال مبارک سے صاف کیا۔ میرے عزیز، میرے دوست، کائنات کی ہر حرمت والی شے جو میرے نزدیک اچھی اور معزز اور محترم ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رومال کے ایک دھاگے پہ نسلیں قربان کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اس جگہ خوشبو لگائی اور فرمایا کہ اسی طرح مسجد میں تھوکتے نہیں، مسجد کی طرف تھوکتے نہیں۔ کیا میں آپ نے وضو کرتے وقت یہ دیکھا ہے کہ کہیں میرا رخ قبلہ رخ تو نہیں ہے؟ میں واش روم میں بیٹھا ہوں لیکن جس رخ میں بیٹھا ہوں اس رخ تو قبلہ رخ نہیں، لیکن میں بیٹھے بیٹھے تھوک رہا ہوں، سامنے تھوک رہا ہوں، دائیں تھوک رہا ہوں، بائیں تھوک رہا ہوں۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اللہ کے گھر کی حرمت، ہیبت اور ویلیو اور اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ مجھ آپ سے، مسجدیں کہتے ہیں جی بہت ہیں، اللہ کی قسم بہت تھوڑی ہیں، جتنی ہو جائیں کم ہیں، لیکن انہیں اصلاح کا، امت کی اصلاح کا، نوجوانوں کی نیکی کا، دین کا، تعلیم کا مرکز بنائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میں نے جو کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پہ غور کرنے کی دولت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے عزیز دوستو، نوجوان بھائیو، میں آپ سے پھر درخواست کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ دعا مانگتے رہا کریں، اللہ ہم سے خیر کا کام لے، اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے اپنے ٹائم اور شیڈول ترتیب دیں
اور یہ طے کر لیں کہ میں نے رمضان میں قرآن مجید پورا ترجمے سے پڑھنا ہے. ابھی سے اپنے کسی بزرگ کو، کسی عالم دین کو ڈھونڈ لیں اور اس سے وقت لے لیں. میں نے طہارت پہ، میں نے نماز پہ، میں نے روزے پہ، تھوڑے تھوڑے احکام پہ احادیث میں نے پڑھنی ہے. اور میں نے اس سال اعتکاف کرنا ہے. اور میں نے مسجد بن رہی ہے، یہ مرکز بھی جس طرح اس میں توسیع ہو رہی ہے، اس میں حصہ ڈالنا ہے اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے، قیامت کے دن اپنی کامیابی کے لیے، کہ میں نے شوق سے، چاہ سے یہ میں نے کام کیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی طرف ہمارے قلب و جگر کو مائل فرما دے، دل اس کے ہاتھ میں، اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ ہمارا ٹھکانہ اور مسکن نہیں ہے دنیا. قرآن مجید میں اللہ نے شکوہ کیا ہے لوگوں سے کہ مکان اس طرح بناتے ہیں کہ گویا ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چھوڑنے، اور جہاں جانا ہے اس دن کو یاد نہیں رکھتے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہا جائے گا چکھو جو تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کسی بندے کے دل میں دو خوف جمع نہیں کرے گا، دو خوف جمع نہیں کرے گا. دنیا میں جس کے دل میں آخرت کا خوف تھا، قیامت کے دن اللہ اس کے دل میں دوزخ کا خوف جمع نہیں کریں گے. وہ دل میں یہ خوف رکھتا تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، میں کیا لے کے جانا ہے، ڈرتا رہتا تھا، یہ خوف دل میں رکھتا تھا. قیامت کے دن اللہ اس کے دل میں جس طرح دنیا دہلی ہوئی ہوگی، یہ خوف اللہ نکال دیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور خیر کے جذبے سے، اصلاح کے جذبے سے خیر کی بات کرنے کی اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے. وتواصوا بالحق، حق کی بات کہتے رہا کریں، کرتے رہا کریں. اور نماز انشاءاللہ قاری شام صاحب ہیں، شام صاحب نماز تراویح میں بھی پڑھائیں گے، شیخ سدیس کے لہجے میں پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھائیں گے، سنیں اور محظوظ ہوں. اور اللہ تعالی ہماری نسلوں میں بھی اسی طرح خوبصورت قرآن مجید پڑھنے والے پیدا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.